سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، کہ تمام کے تمام لوگ ایک امت تھے، ایک جماعت تھے، فاختلفوا، پھر لوگوں نے اختلاف کیا۔ قرآن اور سنت سے جو تاریخ ہمیں ملتی ہے اس کے مطابق یہ اختلاف نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا، جو پہلی مشرک قوم ہے جن کے طرف اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اور جیسے ہی اختلاف شروع ہوا فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، پس لوگ دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو گئے، اور آپس کے اندر ان کا اختلاف، جھگڑے اور بحث اور مباحثے شروع ہو گئے۔ ایک جماعت کو اللہ رب العزت نے حزب اللہ کہا ہے، اللہ کا لشکر، اللہ کی جماعت۔ جس کا ذکر یہاں سورہ المجادلہ آیت نمبر 22 کے اندر ہے، اور اسی سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 19 کے اندر اللہ رب العزت نے اس دوسری جماعت کا ذکر کیا ہے، اور انہیں اولئک حزب الشیطان کہا ہے کہ یہ شیطان کا لشکر اور شیطان کی جماعت ہے۔ سورۃ آل عمران کے اندر آیت نمبر 169 کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے اس ارادے اور منشا کا ذکر فرما دیا ہے کہ جس طرح کائنات کے اندر درخت کا ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، اسی طرح اللہ کا یہ قانون اللہ ہی کے طرف سے ہے کہ وہ حق اور باطل کو ایک ساتھ نہیں ملاتا۔ حزب اللہ اور حزب الشیطان کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ نہ ان کا دین ایک ہو سکتا ہے، نہ ان کا عقیدہ اور نہ عمل، اور نہ آخرت کے اندر ان کا انجام۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ایک فریق یعنی حزب اللہ جنت کے اندر ہوگا، اور دوسرا فریق یعنی حزب الشیطان وہ جہنم کے اندر ہوگا۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اور اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنین کو اس حالت
کے اوپر چھوڑ دے گا جس حالت کے اوپر تم ہو، بلکہ اللہ رب العزت خبیث کو طیب سے، ناپاک کو پاک سے الگ کرے گا، یہ اس کا قانون ہے۔ جس طرح دنیا کے تمام نظام اجتماعیت کے اوپر مبنی ہے، اسی طرح اسلام کا نظام بھی اجتماعیت کے اوپر مبنی ہے۔ اسلام نے بھی جب زندگی گزارنے کا ذکر کیا ہے تو سمع اور اطاعت کے ساتھ کیا، اور چونکہ اللہ کے رسول ہمیشہ نہیں ہوتے تو اس لیے رسول کے بعد امیر کی اطاعت بھی لازم کر دی۔ اب جتنے بھی حق ماننے والے اور حق پرست لوگ ہیں، موحد لوگ ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، ان لوگوں کو اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ہماری یہ جماعت جو تنظیم المسلمین، جماعت المسلمین کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اس جماعت کے اندر موجود جتنے بھی افراد ہیں، انہیں شوق نہیں تھا کہ دنیا کے اندر بہت ساری جماعتیں موجود ہیں، ان جماعتوں کے بعد اب ایک اور جماعت وجود میں لائی جائے، لیکن یہ ان کی مجبوری تھی، اور مجبوری اس لیے تھی کہ اس وقت اس دور میں پوری دنیا اور بالخصوص پاکستان کے اندر جتنی بھی جماعتیں موجود ہیں، وہ مکمل طور پر حق پہ نہیں ہے، یعنی کچھ حق اور کچھ باطل انہوں نے گڑمٹ کیا ہے، جس سے اللہ کی کتاب نے منع کیا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق اور باطل کو گڑمٹ مت کرو۔ ایک طرف لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار ہے، شرک کا انکار اور شرک سے نفرت کا اظہار ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں بحیثیت مجموعی یہاں جتنی بھی جماعتیں پائی جاتی ہے، جس نام سے بھی پائی جاتی ہے، ان تمام جماعتوں کے اندر کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں شرک موجود ہے۔ کوئی پیروں کو پوج رہا ہے تو کوئی قبروں کو پوج رہا ہے، کوئی تعویذ کے اندر تاثیر کا اقراری ہے تو کوئی دم کا اقراری ہے، کوئی نظر بد کے اندر تاثیر کا اقراری ہے، تو کوئی جادو کے اندر تاثیر کا اقراری ہے، کوئی دجال کی الوہیت کا اقراری ہے، کوئی اللہ کے ساتھ نبیوں کو شریک کر رہا ہے تو کوئی ملائکہ کو شریک کر رہا ہے، کسی کا عقیدہ کالے جھنڈے پر ہے، کسی کا کالے داغے پر، اور کسی کا دنیوں کے اوپر عقیدہ ہے، کوئی مزارات کے سامنے جھکتا ہے تو کوئی پیروں کے سامنے جھکتا ہے۔
الغرض کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی شرک ان کے اندر ضرور موجود ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں اعمال کے اندر بے انتہا بدعات اور رسومات موجود ہے، خرافات موجود ہے. کہیں محرم کے خرافات ہے، کہیں شب برات کے خرافات ہے، کئی شب معراج کے خرافات ہے، کہیں عید میلاد النبی کے نام سے خرافات ہے، کہیں آپ دیکھیں ایصال ثواب کے نام سے قرآن خوانیہ ہے، شب جمعہ ہے، تیجا ہے، ساتواں ہے، 40واں ہے، سال ہے، رسم قل ہے اور رسم بسم اللہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں فرض اور سنت دعاؤں کے بعد اجتماعی ہاتھ اٹھا کر دعائیں ہیں، جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائیں. الغرض آپ پوری زندگی دیکھیں آپ ان کی، چاہے وہ عقائد ہو، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے وہ خوشی ہو، چاہے وہ غمی ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، ہر جگہ آپ کو شرک، بدعت، رسومات، خرافات نظر آئیں گے. جس طرح اہل کتاب کا حال ہوا تھا وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ ضرور وہ دین مانتے تھے، دین کے قائل تھے وہ، لیکن وہ دین جو اللہ کا سچا اور حق دین تھا اس کے اوپر عمل پیرا نہیں تھے، ان کا اپنا بنایا ہوا خود ساختہ دین تھا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا ہے. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، انہیں دھوکے میں رکھا ہے ان کے اس دین نے، دین کے اندر ان چیزوں نے، ما یفترون، جو انہوں نے افترا کیا ہے، اپنے آپ سے بنایا ہے، ان کے مولیوں نے، ان کے پیروں نے، ان کے لیڈروں نے، ان کے آباء و اجداد نے. کتاب مجید گھر میں موجود ہے، اس لیے آیا ہے کہ اس کو سیکھو، اس کا ترجمہ کرو، اس پر عمل کرو، اس کی تبلیغ کرو، اس کے قانون کو نافذ کرو. لیکن اس سے کہیں قرآن خوانیہ ہو رہی ہے، کہیں تعویذ لکھا جا رہا ہے، کبھی اس کے سائے کے اندر جو ہے بیٹی کو رخصت کیا جا رہا ہے، کبھی اوپر طاقوں پہ رکھ کر کپڑوں میں لپیٹ کر برکت کے لیے گھر میں رکھا جا رہا ہے. یعنی مکمل طور پر یہ معاشرہ بگڑا ہوا معاشرہ ہے. تو یہ ہماری ایک مجبوری بن گئی تھی کہ ان باطل فرقوں سے، ان خود ساختہ ادیان سے، ان شرکیہ عقائد سے، ان بدعی اعمال سے، ان رسومات اور خرافات سے، اور پھر اعمال کے اندر جو خرابیاں ہیں، رشوت خوری، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، سود کا کاروبار، یعنی پورا معاشرہ تباہی اور بربادی کے اندر مبتلا ہے. تو یہ ہماری ایک مجبوری بن گئی تھی کہ ایک الگ جماعت ہو اور اس جماعت کے اندر قرآن اور سنت سے جمع ہونے والے افراد کا تزکیہ نفس کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کو خالص قرآن اور سنت کی تعلیم دی جائے، اور خالص مومن اور مسلم جو ہے وہ پیدا کیے جائے، اللہ کے دین کے مجاہد پیدا کیے جائے. اس مقصد کے لیے ہمیشہ سے اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اسلام نے پاک اور ناپاک کو الگ کیا ہے، ان کو ایک ساتھ نہیں چھوڑا ہے. مومن اور مشرک کے اندر تمیز کی ہے،
سنت پہ عمل کرنے والا اور بدعات کے اندر مبتلا، ان کو الگ کیا ہے. صالح عمل کرنے والے اور جرم کرنے والے، ان کو الگ کیا ہے، تاکہ معاشرے کے اندر فرق واضح ہو. جو لوگ ہدایت کی طرف آنا چاہے، حق کی طرف آنا چاہے، ان پر حجت تمام ہو جائے، انہیں معلوم ہو جائے اور وہ آ جائے، اور جو نہیں آنا چاہتے ان پہ حجت تمام ہو جائے. ہم میں سے بہت سارے لوگ جو تمام جماعتوں سے، فرقوں سے الگ ہو کر انہوں نے حق کی دعوت پر لبیک کہا ہے، لیکن وہ سخت مرحلہ جس کا ہمیں فیصلہ کرنا ہے، وہ شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے نہیں کر پا رہے ہیں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کو آپ دیکھیں. اللہ فرماتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. آپ اس قوم کو جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، آپ نہیں پائیں گے ان کو. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرے، محبتیں کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. یعنی یہ حزب اللہ جو ہے، یہ جماعت المسلمین جو ہے، یہ جماعت المومنین اور جماعت المتقین جو ہے، ان لوگوں کو تو کہیں نہیں پائے گا ایسا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کے ساتھ محبت اور دوستیاں کریں. ایسا کہیں دنیا میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرا باپ ہے اور اس کا کوئی دشمن ہے، اور میرا باپ حق پر ہے اور اس کا دشمن غلط ہے، باطل پر ہے، ظالم ہے وہ. اس کے باوجود میں اپنے باپ کے دشمن سے دوستی رکھوں، جبکہ مجھے معلوم بھی ہے کہ وہ ظالم بھی ہے. تو میرا باپ بھی ہے اور مظلوم بھی ہے، انصاف اور عدل پر بھی ہے، اس کے باوجود میں اپنے باپ کے دشمن سے دشمنی نہیں کرتا ہوں. ایسا میرے خیال میں نہیں ہو سکتا ہے. میں اپنے باپ سے دوستی کروں گا اس لیے کہ ایک باپ ہے اور دوسرا وہ حق کے اوپر ہے، اور اس کے دشمن سے دشمنی کروں گا. لیکن یہ تو دنیا کے رشتے ہیں. ہمارا جو تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اس کے لیے ہم ماں باپ، بہن بھائی، دوستوں، بیوی بچوں کی مثالیں نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے. اس کی محبت پہ ساری محبتیں قربان ہیں. اب وہ اللہ، اس اللہ کو کوئی قوم گالی دے، شتمنی ابن آدم حدیث کے اندر آتا ہے، جب ایک شخص شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، وہ اللہ کو گالی دیتا ہے. ایک قوم اللہ کو گالیاں دے، حق کی مخالفت کرے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرے، اور ہم ان سے محبتیں کرے اور دوستی کرے، اللہ فرماتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ ان کے ماں باپ ہو، ان کی اولاد ہو، بیٹے ہو، ان کے بھائی بہن ہو، اور ان کے کنبے کے لوگ ہو، خاندان کے لوگ ہو. آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ مومن ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، جس طرح پتھر پہ لکھا جاتا ہے، پتھر کی لکیر. اللہ رب العزت نے ایمان کو ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ،
اور اپنے جانب سے اپنے امر سے اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. ایسے مومنوں کو اللہ ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی اللہ داخل فرمائے گا. خالدین فیہا، اور ان جنتوں کے اندر یہ ہمیشہ ہوں گے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے. ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہے. اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت، اللہ کا لشکر. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور سنو اللہ کی جماعت یہی کامیاب ہے، فلاح پانے والی ہے. قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں سورۃ التوبہ کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، آیت نمبر 16، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون. فرمایا اے مومنو، کیا تمہارا خیال ہے یہ ان تترکو، کہ ایمان کا دعویٰ کر دیا بس اللہ تمہیں چھوڑ دے گا. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تو اللہ نے تم میں سے جو مجاہد ہے ان کو ظاہر ہی نہیں کیا ہے. یہ تو صرف منہ کا دعویٰ ہے نا کہ میں ایمان لے آیا ہوں. اب وہ جہاد کرتا ہے، اللہ کے دین پہ عمل کرتا ہے، قرآن اور سنت پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ تو ابھی ظاہر ہی اللہ نے نہیں کیا ہے. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور نہ یہ بات اللہ نے ابھی ظاہر کی ہے کہ یہ لوگ اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے علاوہ کسی کو ولیج یعنی دل کا دوست نہیں بناتے ہیں. ولج کہتے ہیں اصل میں عربی کے اندر کسی ایک چیز کا دوسرے کی چیز کے اندر داخل ہو جانا. یعنی اس آیت کے اندر اس لفظ کا اشارہ جو ہے آپس کے تعلقات اور رشتوں کے طرف ہے کہ یہ مومنین جو ہے یہ اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے علاوہ کسی سے گہرا تعلق نہیں رکھتے ہیں، دلی تعلق نہیں رکھتے ہیں. یہ مومنوں کی صفت ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. اسی طرح سورۃ آل عمران کے اندر آپ دیکھیں یہی بات اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر بھی فرمائی ہے. آیت نمبر 118 کے اندر دیکھیں، مومنین کو اللہ حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے مومنو اپنے علاوہ کسی اور کو بطانۃ من دونکم رازدار نہ بنانا، اپنے علاوہ کسی اور کو. اور اس کی حکمتیں بھی اللہ نے فرمائی ہے، لا یعلونکم خبالا، کہ وہ تمہارے نقصان کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں کرتے ہیں. ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچائے. قد بدت البغضاء من افواہہم، اور یہ بغض ان کے زبانوں سے ظاہر ہو چکا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو دلوں کے اندر ان کے دلوں نے جو چھپایا ہے بغض، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. مومنوں، اور اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر کوئی شخص ایسا ہو
جو ایمان لے آیا ہے، اپنے عقیدے کی اس نے اصلاح کر لی ہے، ان رسومات اور بدعات سے، کفریات سے نکل آیا ہے، لیکن اس کے رشتہ دار ابھی اسی شرک اور کفر میں پڑے ہیں، تو دعوت دے کے دیکھ لے، توحید کی دعوت دے، سنت کی دعوت دے، قرآن کی دعوت دے، پھر دیکھے کہ معاشرے کے وہ رشتہ دار جو اس کے رشتہ دار ہے، اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اسے برداشت کرتے ہیں، یا اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ اپنے ماں باپ بھی اس دعوت کی وجہ سے اپنے اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ جب مشرک اپنے شرک کے اوپر اتنی غیرت کرتا ہے، اتنا اصرار کرتا ہے، تو ایک اہل ایمان جو ایمان کی دعوت کو سمجھ گیا ہے، وہ اللہ رب العزت کی محبت کے لیے، اللہ سے تعلق کے خاطر ایسے رشتوں کو پھر کیوں نہیں چھوڑتا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید سورۃ التوبہ ہی کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ ایمان والو، تمہارے ماں باپ ہو یا تمہارے بہن بھائی ہو، اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں اسلام کے مقابلے میں، تو فرمایا ان سے دوستی مت کرو، اور جو ان سے دوستی کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ ایک غلط فہمی کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کا عقیدہ صحیح ہے، معاہد ہے وہ، اور ماں باپ مشرک ہے تو وہ ماں باپ کے ساتھ لڑائی لڑے، انہیں مارے، انہیں گالیاں دے، ان کے گستاخی ان کے شان میں کرے۔ نہیں، اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، باوجود شرک کے اللہ فرماتا ہے سورہ لقمان کے اندر، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملات کے اندر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ سورہ الممتحنہ آپ دیکھیں، وہاں اللہ بیان فرماتا ہے، اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ انصاف اور اچھا معاملہ کرو، اس بات سے اللہ تمہیں نہیں روکتا ہے۔ تو چاہے آپ کے رشتہ دار ہو یا نہ ہو، چاہے ان کا عقیدہ کتنا بھی خراب اور گندا ہو، اسلام آپ کو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں یا ان کے ساتھ اچھائی نہ کریں۔ نہیں، آپ ان سے انصاف کریں، اچھائی کا معاملہ ان کے ساتھ کریں، جتنا ہو سکے آپ ان کی مدد بھی کریں، بیمار ہے علاج کا انتظام کرے، اس کے ساتھ کوئی بوجھ پڑا ہوا ہے، کوئی وزن ہے، اٹھا کر لے جائے، کوئی اور تکلیف میں، اس کی تکلیف میں آپ ہاتھ دے، لیکن دینی لحاظ سے ان کے جو کفریات، شرکیات، بدعات اور رسومات ہے، اس کا بالکل مکمل آپ بائیکاٹ کرے، اور بالکل واضح الفاظ میں ان سے کہہ دے، لکم دینکم ولی الدین، کہ ہمارا دین الگ ہے اور تمہارا دین الگ ہے، ہمارا عقیدہ الگ اور تمہارا عقیدہ الگ ہے، ہم تمہارے اس باطل دین میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اسلام چونکہ ہمیں منع کرتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے دشمن ہے ان کے ساتھ دوستیاں مت کرو، تو اس کے اندر ایک اہم چیز جو ہے وہ شادی بیاہ ہے۔ چونکہ ہم اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں، اسی معاشرے کے افراد ہیں، تو ایمان کی بات بعد میں سمجھ آئی، اور
اس معاشرے کا حصہ ہم پہلے سے تھے، کیونکہ ہمارے اکثر رشتہ دار جو ہے وہ ان فرقوں کے اندر ہوتے ہیں جن کے عقائد میں شرک اور کفر ہے۔ اس کے بعد ہمارے لیے جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم شادی بیاہ کا معاملہ کس طرح سے کریں۔